اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 48، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا اتَّرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جب شیطان نے ان کے سامنے ان کے برے کاموں کو بنا سجا کر خوبصورت بنا دیا اور ان کو یہ پٹی پڑھا دی کہ آج تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ میں تمہارا ساتھی اور مددگار ہوں، مگر جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پلٹ گیا اور کہنے لگا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ مجھے تو خدا سے ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ تفسیر جلالین اور تفسیر تبیان میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ وہ شیطان تھا جب اس نے جبرائیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام کو دیکھا مسلمان گنوتوں کی طرف بھاگا۔ یہ موضوع القرآن میں لکھا ہے، اور وہ جملہ جو تفسیر جلالین اور تفسیر تبیان میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان سراقہ ابن مالک کی صورت میں آیا تھا، جو اس علاقے کا سردار تھا۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ شیطان کا اصل کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر گناہ اور ہر برائی کو انسان کی نظر میں خوبصورت بنا دیا کرتا ہے، اس سے زیادہ اسے اور کوئی قوت حاصل نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی عقل سلیم سے کام لے تو شیطان کے اس دھوکے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ تفسیر ماجدی میں لکھا تھا، اور تفسیر تھانوی میں یہ لکھا ہے کہ محققین نے اس آیت سے یہ نتیجے نکالے: نمبر 1، شیطان جس طرح وسوسے ڈالتا ہے اسی طرح اپنے شکار کو یہ کہہ کر کبھی کبھی چھوڑ کر الگ بھی ہو جاتا ہے کہ میں تم سے بریء ذمہ ہوں۔ نمبر 2، شیطان اس وقت بھی انسان کو چھوڑ دیتا ہے جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بہکائے بغیر بھی گناہ کرے گا۔ نمبر 3، کشف اہل باطل کے لیے بھی ممکن ہے، جیسے یہاں شیطان کو ملائکہ نظر آتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ کا صرف خوف طبعی ہونا کافی نہیں ہے، مطلوب خوف ایمان ہے۔ انسان کبھی بھلائی کی طرح برائی کے لیے بھی دعا مانگتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے: وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اور انسان کبھی اپنے حق میں جو برائی کی دعا اس طرح مانگتا ہے جس طرح اپنے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوتا ہے: فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ بس جس چیز کا تجھے علم نہیں مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کر، میں تجھے سمجھائے دیتا ہوں کہ نادانوں کسی باتیں نہ کیا کرو۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے: وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ۔ انسان کبھی اپنے حق میں برائی کی دعا مانگتا ہے جس طرح اپنے لیے بھلائی کی دعا مانگتا ہے۔ اپنی نجات اور ہلاکت کے راستوں کو پہچانو تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے کسی ایسی چیز کی درخواست نہ کرو جس میں تمہاری ہلاکت ہو، کیونکہ جب تم اس میں اپنی نجات سمجھتے ہو، خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کبھی اپنے حق میں برائی کی دعا مانگتا ہے جس طرح اپنے لیے بھلائی کی دعا مانگتا ہے۔ انسان یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں میری بھلائی ہے، اب آخر میں جا کے نقصان ہوگا۔ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اس میں میری بھلائی ہے، لیکن خداوند عالم جانتا ہے کہ اس میں اس کی بھلائی ہے یا نہیں۔ حضرت عقیل علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام سے درخواست کی کہ اگر بیت المال سے ممکن ہو تو مجھے وظیفہ کچھ بڑھا کر دیا جائے، تو امام علیہ السلام نے گرم لوہا ان کے ہاتھ پر رکھ دیا تو وہ چیخ پڑے۔ امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا: تم اس لوہے سے رو پڑے اور میں آتش جہنم میں نہ رہوں۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی علیہ السلام کے ساتھ پل صراط پر رہوں گا، کوئی اس پل صراط سے گزر ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ اس سے ولایت علی علیہ السلام کے متعلق سوال ہو۔ جس شخص کے پاس گزرنے کا جواز یعنی پروانہ ولایت علی علیہ السلام ہوگا وہ پل صراط سے گزر جائے گا، ورنہ وارد جہنم ہوگا۔ پھر حضرت علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔